ہاسپٹل میں علاج اور دوائی نہ ہو تو ڈرنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو ڈرنا، ہر چیز کا علاج ہے۔ اس لیے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ڈرنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے، یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں عوام کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں پانی موجود ہے، 5 دریا بہتا ہے، یہاں سولر، یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کے سمندر موجود ہے، پہاڑ موجود ہے۔ ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی پیز جو لوگ ان کے اونر ہے اس میں 42 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ حکومت نے پیپل پارٹی کے دور میں 1994 میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا؟ اس ظالمانہ معاہدے کو پھر پی ٹی آئی نے جاری کیوں رکھا؟ میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیز کے ان معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں، اس لیے لوگ روتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیز والوں کا، ان کمپنیوں والوں کا ان پروجیکٹ پہ آیا ہے، دگنا پاکستانی قوم نے ان کو ادا کیا ہے، تو دگنا پیسہ لے کر بھی یہ ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہے۔ میں فائنانس کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں 2015 میں پاکستانیوں نے 200 ارب مہیا کیے تھے آئی پی پیز کو، اور اب 2024 میں 2000 ارب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیز کو دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر، ایک فائنانس کے طالب علم کے طور پر، میں نے دنیا بھر کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے۔ اس حکومت نے کیپیسٹی چارجز کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ اگر ایک کمپنی، اس کے استطاعت پیداوار کی صلاحیت 20,000 یونٹ ہے اور وہ 20,000 یونٹ میں ہم ان سے صرف 10,000 یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے 20,000 کی قیمت ادا کرنا ہے۔ کیا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے؟ لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود ان میں سے فائدہ لینے والے تھے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر خودکش حملہ ہے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی ہے، ہر جیب پر ڈاکہ ہے، عوام کا خون نچوڑنا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیز میں 2 طرح کے مالکان ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں، بین الاقوامی ہیں، پاکستانی نہیں ہے، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو یہ لوگ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں گے، پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاقوامی عدالت 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر بین الاقوامی عدالت میں کوئی طاقت ہے تو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بند کرے۔ اگر بین الاقوامی عدالت کوئی چیز ہے تو وہ کشمیریوں کا قتل عام بند کرے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم 25 کروڑ عوام ہیں،
ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، تم غلام ہوں گے، تم نے یہ فیصلے مسلط کیے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو IMF ہے یہ کیا بلا ہے؟ یہ حکومت کہتی ہے کہ IMF کا دباؤ ہے، لیکن IMF کا ایک بہت ذمہ دار آدمی میرے پاس خود آئے تھے، منصور آئے تھے۔ میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں، اس نے مجھے ایک زبردست بات بتائی اور بتایا کہ سراج، جب ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے خود جو IMF کی طرف سے شرائط ہو سکتے تھے اور ان کے جوابات ہو سکتے تھے تو ان لوگوں کو میں نے بتائے، یہاں کے وزیر خزانہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فائل پڑھ لے، تیاری کر کے میٹنگ میں آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا، آپ کے وزیر خزانہ نے وہ فائل نہیں پڑھا تھا، اور جب ڈائریکٹر نے ان سے پوچھا کہ جب ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں تو ہمیں بتائیں یہ قرض کیسے ادا کریں گے، تو ہمارے وزیر نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تمہارا پیسہ واپس کریں گے۔ یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اب ہم خود ان فائل تک پہنچ گئے ہیں، ان معاہدوں کے کاپیوں تک، ان کی ساری معلومات اب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اب سچ بولنا ہے اور سچ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ورنہ یہی عوام ہوں گے، ان کے ہاتھ ہوں گے، تمہارا گریبان ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں بیچارے یہ سرکاری ملازمین کہ جب بھی IMF کا کوئی بابو آتا ہے تو یہ سرکاری ملازمین پر مزید ٹیکسز ڈال کر ان کو تباہ اور برباد اور ان کا خون نچوڑتا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک آدمی مچھلی کے شکار کے لیے گیا، اس کو ایک مچھلی ملی، اس مچھلی کو لا کر گڑے میں رکھا، پانی اوپر ڈالا اور پھر جال ڈالتے رہے، تو جب بھی وہ جال ڈالتے تھے اور مزید کوئی مچھلی نہیں ملتا تھا تو آ کر اسی مچھلی کو گلے سے پکڑتے تھے، دباتے تھے کہ آپ کیوں چلانے لگاتے ہیں، ورنہ ابھی فرائی کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو فرائی کرنا چاہتے ہیں۔ فرائی کرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کبھی فرائی انڈا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اب یہ حکومت عوام کو فرائی کر کے آپ کو IMF کے قدموں میں ان کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب زندگی اور موت، اب زندگی اور موت، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے غلامی قبول کریں، ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے ایجنٹوں کے غلامی قبول کریں، ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کی حکومتوں کو بھی قبول کریں۔ میرے دوستو، ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جس کے لوگ یہاں آئے ہیں، وہاں ہم نے ملاکن 3 کا منصوبہ شروع کیا۔ ان ہوشیار لوگوں نے ہمارے لیے اسٹیمیٹ اور فیزیبلٹی بنائی 7 ارب روپیہ کا۔ ہم نے الحمدللہ اس عظیم شان منصوبے کو 7 بلین کے بجائے اس کو 6 بلین میں مکمل کیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ مزید مانگیں گے۔ میرے دوستو، بات ہے دیانت کی، بات ہے صلاحیت کی۔ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، آج وہی صوبہ ہے جس پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تمہارے قرضوں کی ادائیگی کا حل موجود ہے، تمہارے ساتھ تمہارے اوپر سودی قرضوں کے خاتمے کا حل موجود ہے۔ ہمارا کل بجٹ
14,000 अरब है और 7,300 अरब आप सूद में अदा करते हैं। अगर ये लोग क़यामत तक भी बरसर इक़्तिदार रहे, आप क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकते। बस लोगों, अल्लाह का खौफ करो। ईरान के लोग उठे थे, उन्होंने शहंशाह ईरान को भगाया। अफ़ग़ानिस्तान के नौजवान बेदार हो गए, उन्होंने एक सुपर ताकत नहीं 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दिया। हमारे गज़ा के नौजवान 24,000 है, लेकिन दुनिया भर के आलमी कुफर को शिकस्त से दो चार किया। हम भी तौहीद मानने वाले, हम भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम उठे हैं और हम मंजिल के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं हाफिज़ नईम रहमान साहब को, पूरी टीम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके दाएं और बाएं खड़े हैं। मैंने ऐलान किया था कि मैंने अमीर के तौर पर भी काम किया था और कारकुन के तौर पर भी काम कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह हर तरह का साथ देकर हमने मंजिल तक पहुँचना है। मेरे ख्याल में बस फैज़ मिस्त्री के इन अशार के साथ फैज़ ने फरमाया था कि जिस देश से माँ बहनों को अग़ियार उठा कर ले जाए, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराब चुरा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में